دہشت گردی کوئی ایک نیا فنومینا نہیں، اور ہم اگر یہ کہیں کہ دہشت گردی کے لیے جو ایک کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے وہ ہے ایکسٹریم مینٹیلٹی. ایکسٹریمزم ہے تو ٹیررزم ہے، اور اگر ہم ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کر لیں تو آٹومیٹکلی ٹیررزم کو ہم اگر بالکل ختم نہ کر لیں تو کم از کم منیمائز اس کو کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں بھی ایکسٹریمزم موجود ہے، لیکن ایکسٹریمزم کی موجودگی سے زیادہ اس کو جتنا اوور پورٹرے کیا جاتا ہے، اس کو ایگزیجریٹ کر کے جو پریزنٹ کیا جاتا ہے اکراس دا، اگر ہم میڈیا آؤٹلیٹس پہ دیکھ لیں تو وہ کچھ زیادہ ہی غلط ہے. پاکستان میں اپنی کچھ خامیاں ضرور ہوں گی، لیکن اس میں اپنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کہیں کہ خوبیاں ہیں. اگر ہم دیکھیں اس ٹیررزم کو لے کے، پاکستان ایک واحد ملک ہے، میں اس کو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، بڑا ایک واحد ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ مین پہ لڑ رہا ہے. اگر یہاں پہ ہم دیکھیں ہندوستان جو کہ ہمیشہ خود کو ٹیررزم کا وکٹم کہتا ہے، تو وہاں پہ گنے چنے واقعات ہیں. لیکن پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہاں پہ ہر ہفتے، ابھی جب سے کچھ حالات آرمی نے اس کو بہتر کیے ہیں تو عرصہ گزر گیا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ہم نے وہ والا وقت بھی دیکھا ہے 2014 سے پہلے کا تھا، جب ہر جمعے کو یہاں پہ دھماکے ہوتے تھے، جب آپ کو ہر مسجد میں اور مجالس میں آپ کو دھماکے ملتے تھے. اور پاکستان نے اپنا بجٹ، اپنی فوج، مطلب اگر میں کہوں کہ اپنا پیسہ اور اپنے جو جانوں کا سیکریفائز ہے وہ بھرپور پیش کیا. اور اسی کی بیس پہ پاکستان کو پھر بھی انٹرنیشنلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ پاکستان اور ہندوستان کی جو جب جھگڑا ہوا یا جو لڑائی ہوئی، تو اس کے بعد کچھ انٹرنیشنل جو میڈیا آؤٹلیٹس تھے انہوں نے خواجہ آصف کو بٹھا کے ان سے یہ کہلوانا چاہ رہے تھے کہ پاکستان ایڈمٹ کرے کہ دہشت گردی یا ٹیررزم جو ہے اس کو پاکستان سپورٹ کر رہی ہے. اور ان کا جواب اگر اس کو ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو وہ ٹیکنیکلی بالکل صحیح جواب تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں تو یہ ہمارا اکیلے کا نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کے کہنے پہ ہو رہا ہے، یہ انہی کے سپورٹ یا انہی کے لیے ہوتا ہے جن کے میڈیا آؤٹلیٹس پہ آ کے ہم سے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. آج ایکسٹریم مینٹیلٹی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو ہے تو موجود ہیں ہمارے فرحان صاحب ہمارے ساتھ ہمارے خیبر ڈیجیٹل میں کام کرتے ہیں. یہاں پہ گراؤنڈ زیرو میں ان کا ایک اچھا خاصا رول ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں اور ان کی ٹویٹس بڑے مشہور رہے ہیں بڑے عرصے تک. سلو بولتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو بہت ہی کمال کا بولتے ہیں. کیسے ہیں فرحان صاحب؟ جی شکر ہے. اچھا فرحان صاحب، اگر ہم دیکھیں جو ایکسٹریم مینٹیلٹی ہے جی یہ پاکستان میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل ہے نہیں، موجود تو ہے، ایکسٹریمزم ہے لوگوں کے اندر، لیکن اس کو جتنا لیبل کر دیا گیا ہے ہمارے، وہ کہتے ہیں نا کہ بد سے بدنام برا، بالکل ٹھیک ہے، کہ ہم بدنام ہیں تو سب سے برے ہم کنسیڈر کیے جا رہے ہیں. اگر میں ہندوستان کی بات کروں تو ایسا کون سا ایونٹ ہے کہ پاکستان نے ایویڈنس نہیں دی ہے، اور ایسا کون سا ایونٹ ہے کہ جس میں ہندوستان نے ایویڈنس دیے ہوں؟ بالکل. وہ تو ایویڈنس نہیں دے رہے. اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایکسٹریمزم جو ہے اصل میں پاکستان، وہی بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ پاکستان کو غلط پورٹرے کیا جا رہا ہے ایکسٹریمزم کے حوالے سے. ایکسٹریمزم تو پوری دنیا میں موجود ہے، ہر کلچر میں موجود ہے، ہر مذہب میں موجود ہے، بلکہ اسلام تو ایکسٹریمزم کے خلاف ہے. اسلام تو امن پسند قوم ہے. اسلام کا سب سے پہلا سارے مذہب اگر ہم دیکھیں وہ امن کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اب جو مذہب کے پیروکار بنتے ہیں وہ وہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کو اور اپنے ہی مذہب کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان اور خصوصاً یہ پاکستان اور افغانستان کے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ایکسٹریمزم کو جو سب سے زیادہ ہوا ملی وہ 9/11 کے بعد ملی. اس سے پہلے بھی موجود تھے، اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کافی بڑے، لیکن 9/11 کے بعد خصوصاً پاکستان اور پاکستان کے جو ناردرن ایریاز ہیں، خصوصاً KPK اور بلوچستان، ان علاقوں میں ایکسٹریمزم جو ہے وہ بڑھا. اس کی وجہ ایک تو یہ تھا کہ باہر سے امریکن فورسز جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے انہوں نے حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہاں سے لوگ پاکستان میں آئے اور پھر پاکستان میں لوگوں نے آ کے کچھ مسکرینٹس واقعات ایسے ہوئے کہ جن کی وجہ سے پاکستان میں بھی اگر ہم ایکسٹریمزم دیکھیں بہت تو بڑھے. جب وہ یہاں پہ جو ابھی تک ہم اس چیز کو جو افغان ریفیوجیز کا میٹر ہے، پاکستان کی یہ سٹانس رہے نا کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے دہشت گردی بھی مطلب ہے ہمارے یہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو ہمارا کرائم ریشو ہے اس میں بھی کافی زیادہ ان کا ایک رول ہے. اور اس کی ایک ایویڈنٹ ریزن ہے کہ جو وہاں سے اتنے لاکھوں کی تعداد میں آئے، ہمارے کو تو اکوموڈیٹ نہیں کر پا رہے نا کہ ان کو جو ہے جاب اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں. اور یوتھ کی تو پرابلم ہی یہی ہے کہ اگر وہ جاب نہیں کریں گے، گھر بیٹھے ہوں گے، تو وہ اوبیسلی کچھ نہ کچھ نیگیٹو ہی سوچیں گے. تو ایک یہ واقعی ایک یہ بہت بڑا ریزن ہے کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ اور پاورٹی اور لیک آف اپرچونیٹیز جو ہے ایکسٹریمزم کی طرف یوتھ کو لے کے جا رہی ہیں. لیکن اب ہم اگر دیکھیں کہ مطلب اگر ریسنٹ کے اندر دیکھیں کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اچھا کردار ادا
کر رہی ہے کہ یوتھ کے لیے جاب اپرچونیٹیز بھی بنا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ پراپر ملٹری ہے تو ملٹری کے پراپر ملیٹنسی ہے تو ان کے خلاف آپریشن بھی ہو رہی ہے، جو کہ باقی لوگوں کو بھی قائل کرنے کا بھی سبب بن رہے ہیں ملیٹنسی کے اگر اوپر۔ ہم دیکھیں نا فرحان کہ میں وہی کہوں گا کہ جب افغان باشندے جب پاکستان آئے ایز اے ریفیوجیز یہاں پہ آئے، اور ابھی بھی یہ ہوا ہے کہ جب پاکستان نے ان کو ریپاٹریٹ کر کے ان کو افغانستان بھیجا تو وہاں کی کچھ رپورٹس آئی ہیں کہ جب وہ یہاں سے ان کی یوتھ گئی تو ان کے پاس جاب نہیں تھا، اوبیسلی جاب اپرچونیٹیز وہاں پہ بھی نہیں تھی۔ پاکستان میں ہیں اپنے، جو ہم یہ کہوں گے کہ ہمارے جو اپنی یوتھ ہے وہ اگر ہم دیکھیں ماشاء اللہ ہم بوم کر رہے ہیں اپنے آئی ٹی سیکٹر میں، اچھا خاصا بزنس جنریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہماری یوتھ جو ہے انٹرنیشنلی بھی جو ہے اسی کی ڈیمانڈ ہے۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا تھا بیلاروس نے جو ہے ہمیں 1.5 لاکھ نوکریاں جو ہیں ہمیں جو آفر کی ہیں۔ ساتھ میں ہم دیکھیں سعودی عرب میں، یو اے ای میں ہماری یوتھ کی ڈیمانڈ اس لیے ہے کیونکہ یہ اسکلڈ ہے اور ان کے پاس کام بھی آتا ہے اور یہ آکوپائڈ بھی ہیں۔ لیکن وہی ہوا کہ جو ہمارے پاس تھرڈ سورسز سے آتے ہیں، جیسے کہ اب افغانستان سے جو یہ آئے اور یہاں پہ لیک آف ان کے لیے اپرچونیٹیز، کیونکہ ہم بھی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ایک اسٹرگلنگ کنٹری ہیں، نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا زیادہ تر رجحان رہا ایکسٹریمزم کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو سوسائٹی سفر ہوئی ہے، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا کے پی کے سب سے زیادہ، بلوچستان سب سے زیادہ سفر ہوا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جو ایک کیٹلسٹ کا کام کس نے رول جو پلے کیا وہ تھا ہندوستان۔ میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہندوستان ہر جگہ یہ ڈھول پیٹتا ہے کہ ہم دہشت گردی کے وکٹم ہیں، ہم میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ اتنے ہی دہشت گردی کے وکٹمز ہیں تو کلبھوشن یادو کا اریسٹ ہونا یہاں پہ، بالکل، کیا وہ اس چیز کو نگیٹ کر سکتے ہیں؟ اب نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ کہیں کہ کلبھوشن یادو جو ہے، جیسے وہ شروع میں کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا بندہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی فیملی ہندوستان سے آ کے پاکستان میں ان سے ملتے کیسے؟ اور وہ بھی تھرو پراپر جو ہے تو چینل کے تھرو آ کے ان سے مل رہے ہیں۔ تو یہ ہندوستان جو کر رہا ہے کہ یہاں کے جو ان امپلائڈ یوتھ ہے، چاہے وہ پاکستانی ہیں یا چاہے وہ پھر موسٹلی افغانیز جو تھے، ہم نے دیکھا ہے جیسے افغانیز یہاں سے انخلا کر رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، بالکل، لیکن ہندوستان یہ چاہتا نہیں ہے۔ بالکل، انہوں نے کیا کیا؟ فیول کرتا ہے۔ بی ایل اے کو کیا کر رہا ہے؟ وہ اسپانسر کر رہے ہیں۔ آپ نے میں آپ کو دیکھا ہوگا جب یہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ چل رہی تھی تو ان کی میڈیا میں بار بار آ رہا تھا کہ بی ایل اے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے بلوچستان کے فرنٹ سے، تو سپورٹ کر رہے ہیں نا، دہشت گردی کر رہے ہیں نا، سپورٹ ہے۔ جی اسی حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کچھ مطلب یہی بلوچستان کی اگزامپل لے لیں کہ وہاں پر تھوڑا سا الٹریسی جو ہے، ایجوکیشن جو ہے سیکٹر، وہ اس کی کمی کی وجہ سے بھی شاید یہ جو عناصر ہیں، جو انٹرنیشنل عناصر ہیں، وہ زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں پروپیگنڈے کو، کہ ایون کہ اگر آپ دیکھیں کہ پنجاب میں کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ پنجاب میں ایجوکیشن زیادہ ہے۔ اگر ہم بلوچستان سائڈ پر دیکھیں، کے پی کے کی سائڈ پر، کے پی کے کی ٹرائبل ایریاز میں دیکھیں کہ جہاں پر گورنمنٹ کی ریٹ اس ٹائم اس طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی، کیونکہ وہاں پہ ایجوکیشن کا اسٹرکچر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی وہ اچھا خاصا کر رہے ہیں۔ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ٹرائبل ایریا کی ان کے لیے اچھے خاصے، وہ الگ بات ہے کہ جو ہماری سٹنگ گورنمنٹ ہے وہاں کی کے پی کے کی، وہ اس کو مس یوز کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو ہماری اوور آل ملک کی جو ایک پالیسی ہے اس میں ہے کہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کے لیے ایک اسپیسیفک فنڈ مختص ہوا ہے کہ وہ ان کی ایجوکیشن اور وہاں کے انفراسٹرکچر اس پہ وہ لگیں گے۔ اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں پہ ایجوکیشن لیک کرتی ہے وہاں پہ اس طرح کے ایکسٹریمزم جو تھاٹس ہیں، اگر ہم ایون جو لوگ ریلیجس آئیڈیاز کو غلط طریقے سے مطلب اس کو انہیریٹ کرتے ہیں، اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس ایجوکیشن جو ریلیجس جو لٹریسی ہے وہ بھی بڑی کم ہے۔ بالکل جی یہی بات کہ ریلیجس لٹریسی مطلب ریلیجن کو بھی اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو وہ بھی اس کی ٹرو سینس کے اندر فالو کریں گے۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ جہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ لٹریسی کی بات کریں تو وہ بھی کم ہوگی، تو ایجوکیشن مطلب ریلیجس ایجوکیشن جو ہے وہ بھی کم ہوگی۔ مطلب آنے والے بچوں کو اگر ہم مدرسہ کا بھی رول کو بھی ڈسکس کرتے ہیں القاسم، تو اس کا بڑا مدارس کے اندر بھی جو پراپر مدارس ہیں، جو رجسٹرڈ مدارس ہیں، وہاں پر تو بچوں کو بہت اچھے طریقے سے مطلب دینی اور دنیاوی دونوں علوم جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے سکھائے جا رہے ہیں۔ وہ بچے نکل کے ہمارے لیے پاکستان کا نام روشن کرنے کے کر رہے ہیں، بالکل اس میں جو ہے وہ سائنس میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ جہاں پر غیر رجسٹرڈ مدارس ہیں جو کہ مطلب آپ کہیں کہ فنڈنگس کے اوپر فوراً کوئی پتہ نہیں ہے کہ فنڈنگس کو ہیں، بالکل، اور وہاں
وہاں پہ جو علماء ہیں مطلب جو پڑھا رہے ہیں جن کا کوئی مطلب بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے, مطلب وہ ایک ہمارے لیے ایکسٹریمزم خطرہ کو جو ہے فیول کرنے میں. اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مدارس کا بھی ایک بہت بڑا رول رہا ہے, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے مدارس, ویسے بہت سارے مدارس ہیں جس سے بہت اچھے اچھے برینز نکلے ہیں جنہوں نے ریلیجن میں ہمارے بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے. اس میں مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کتنے سارے ہمارے ایسے ہیں جو کہ ابھی تو آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہاں جو ان رجسٹرڈ ہیں اور ان لوگوں کے یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ وہ لوگ کیا پڑھا رہے ہیں, کیسے پڑھا رہے ہیں. پلس سب سے بڑی چیز ہے فنڈنگ کی. اگر کوئی مدرسہ, میں اس کو اسپیسیفکلی ٹارگیٹ نہیں کروں گا, نہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کروں گا, دیر آر اے لاٹ آف مور ادر فیکٹرز ایز ویل جو ایکسٹریمزم کو فیول کرتے ہیں, لیکن اس میں سے اگر ایک کو میں پکڑوں صرف مدرسے کو ابھی, تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ فوراً, جیسے کہ میں نے ہندوستان کی بات کی, BLA کو سارا وہ اسپانسر کر رہی ہے, ان کو اسلحہ دینا, ان کو پیسہ دینا, ان کو تربیت دینا, یہ سارا تو ہندوستان خود سے کروا رہی ہے نا. اور تو اس کی وجہ سے کچھ مدارس جو ہیں وہ فنڈڈ چلتے ہیں, اور ان کی فنڈنگ کی جو وہ فنڈنگ کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ بھی ہمیں جو ہے بظاہر اس طرح سے ملتی نہیں ہے, اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے نظر رکھنا بڑا ویسے ضروری ہے. بالکل. اچھا فرحان بھائی, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان میں آپ اس کو بینگ چونکہ خود بھی ایک ینگ ہیں, تو ایک یوتھ کے مائنڈ سے آپ اگر دیکھیں تو اگر ہمیں ایکسٹریمزم کو ایلیمینیٹ کرنا ہے تو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ایکسٹریمزم کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں سب سے پہلے ایجوکیشن سسٹم کو ہمیں مزید بہتر بنانا ہوگا, اس کے اوپر مزید ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. جتنا ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر, کس طرح ایجوکیشن کی کیسے آپ, ایجوکیشن یہ ہے کہ ریموٹ ایریاز کے اندر جو ہے ہمیں اسکولس کو بہتر اچھے اسکولس بنانے, یہ نہیں کہ صرف آپ بلڈنگ بنا کے, جس طرح KPK میں ہوا کہ بلڈنگس بنا کے چھوڑ دی گئی, وہاں پہ استاد نہیں ہے, وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے. اس کے علاوہ ابھی ریسنٹ ایک تھا کہ یونیورسٹیز وہاں پہ موجود ہیں KPK کے اندر, لیکن اس کے اندر چلانے کے لیے وہاں پہ VCs کی اپوائنٹمنٹ تک نہیں ہو رہی, پروفیسرز اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ چیز نہیں ہے کہ صرف آپ گورنمنٹ کے پیسے سے بلڈنگس بنا لیں یا کہ اسکولس بنا کے چھوڑ دیں, جو گوسٹ اسکول جنہیں کہا جاتا ہے. تو اس چیز کے اوپر نہیں, ایک پراپر اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کی فنڈنگز اگر یوٹیلائز ہو رہی ہیں تو وہ ایجوکیشن عام بندے تک پہنچ بھی پا رہی ہے کہ نہیں پہنچ پا رہی. تو ریموٹ ایریاز کے اندر ایجوکیشن, اور خاص طور پر KPK اور بلوچستان میں ایجوکیشن کو. فرحان بھائی, یہ جو ایک تو ایجوکیشن فارمل ہماری ایجوکیشن ہے جو کہ ہمیں مطلب ہم کہیں گے کسی نے اکنامکس کر لی, کسی نے پولیٹیکل سائنس کر لیا, جرنلزم کر لی, لیکن ایک ایجوکیشن جو میں کہتا ہوں کہ جو ابھی تک ہم پاکستانیوں نے اتنا اس کو دیکھا نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہم یہ سوشل میڈیا کی ایک ایجوکیشن ہے, اس کی ایک لٹریسی ہے. اور اس کی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو یہ ڈیپ فیک اور پروپیگنڈس ٹائپ چیزیں جو چل رہی ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی لوگوں کو نہیں آتا. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان اور انڈیا کی وار میں, اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, ہندوستان میں بھی یہ چل رہا ہے کہ فیک ویڈیوز, فیک ویڈیو سے مراد میرا یہ کہ کچھ گیمز کے کلپس چلا دیے گئے. مطلب میں کچھ گیمز کو تو میں خود جانتا ہوں, آرما کے جو ہے انہوں نے کلپس چلائے ہوئے تھے, آرما گیم کے کلپس چلائے ہوئے تھے, اس طرح سے اور ویڈیو گیمز کے. اب ایک انسان ہے جس کے پاس بے شک کوئی اور لٹریسی ہوگی, اور میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی دیکھا ہے, ان کے اسٹیٹس پہ دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹیٹس پہ لگائے ہوئے کہ یہ دیکھیں جہاز کیسے چل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس وہ ایجوکیشن تو ہے, اور بڑے پڑھے لکھوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن جو سوشل میڈیا کی جو ایک ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ بھائی یہ ویڈیو ہے, پرانی ہے, نئی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, آپ اس کو کراس چیک کر سکیں. کراس چیک کرنے کا بھی آپ کے اندر مائنڈ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایک چیز آئی اور آپ نے اس کو شیئر کر دیا, نہیں ہے, آپ اس کو پہلے کراس چیک کریں. اس کو شیئر کرنے سے پہلے کم سے کم کراس چیک کیا جائے. کہ ابھی ریسنٹلی یہی ہوا کہ غزہ کی ویڈیوز انڈیا اور پاکستان کی سمجھ کے لگائی گئی. اس کو رائٹرز نے بھی رپورٹ کیا ہے اور دوسرے چینلز نے بھی, کہ انڈیا کے مطلب بڑے میڈیا چینلز نے یہ کام کیا کہ غزہ کی ویڈیوز جو ہے وہ دکھائی گئی, بمباری ہو رہی ہے. سم ٹائم انہوں نے یوکرین کی بھی کئی کا پکچر اٹھا لی, جو انہوں نے جو ڈرون فوٹیج انہوں نے دیے تھے کچھ وہاں سے بھی اٹھا کے انہوں نے چلا دی. مطلب یہی ہے کہ اب جو میں اسپیسیفکلی کہوں گا, جس انڈیا جس اس میں ہے کہ ایک طرف دہشت گردی کروا بھی رہی, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا. انہوں نے اپنا ایک وائٹ کالر ضرور رکھا ہوگا کہ ہم بڑے صاف ہیں, لیکن ہاتھ ان کے اتنے ہی خون سے بھرے ہوئے ہیں, اور انہوں نے پاکستانی جو عام شہری ہیں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا ہوا ہے. اگر وہ چاہے BLA کے شکل میں ہے, چاہے وہ اور TTP کے شکل میں, دہشت گردی تنظیموں کو جتنا بھی سپورٹ ہے انڈیا کی طرف سے مل رہا ہے, تو اس میں میرا یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے وہ شروع کیا, پھر اوپر سے جو ہمارے ساتھ ایک بالکل فل فلیج وار سٹارٹ کی. اب نیریٹو وار ہے, اور اس نیریٹو وار میں جو ایجوکیشن ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈنگ کی, تو اس کی امپورٹنس بھی زیادہ ہے. اور اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیں یا اسکول کے لیول پہ کرنا چاہیے, یا اس کو, میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ بہت ساری چیزوں کو, جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا ووکیشنل کورسز جو ہوتے ہیں, جو ٹریننگز ہوتی ہیں, اس کو کالج میں مینڈیٹ کر دیں.
تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اگر ہم مینڈیٹری کر دیں کسی بھی ایک لیول پہ جا کے, تاکہ ہمارے لوگ زیادہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. اب سوشل میڈیا تو ہر بچے کے پاس اس ٹائم اویلیبل ہے, لیکن سوشل میڈیا کا یوز جو ہے نا اس کے اوپر اب کام ہونا چاہیے کہ جو اگر بچہ بھی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے یا اس کے جو مطلب پیرنٹس ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں کہ بچے تک تو ہر قسم کی انفارمیشن پہنچ رہی ہے. اب وہ چاہے 5th کلاس کا بچہ ہے یا میٹرک کا بچہ ہے, تو مطلب اب پیرنٹس کا ہی کام ہے یا پھر ٹیچرس کا کام ہے اور انسٹیٹیوٹس کا کام ہے. گورنمنٹ کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ تو بچوں کو نہیں, یہ تو کام ہے ہمارا, گورنمنٹ ٹریننگ پرووائڈ کر سکتی ہے, اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرا سکتی ہے, اویئرنیس میسیجز دے سکتے ہیں. میں یہ کہتا بھی ہوں کہ جیسے کہ اور ممالک میں ہوتا ہے, یو کے میں بھی ہے, اب مطلب ایون انڈونیشیا میں ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے ایم ایس کر لیا تو آپ کو ٹیچنگ جو ہے اب آپ کا حق بن گیا. وہاں پہ آپ کو اس کے بعد ایک ٹیچنگ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے, اور وہ ہر ایک جگہ کا اپنا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جب آپ اس کو کلیئر کرتے ہیں پھر آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے, دین یو آر الاؤڈ ٹو ٹیچ. ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے بس 18 سال تعلیم کر لی رائٹ ناؤ تو وہ پڑھا سکتا ہے, تو ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور اس میں گورنمنٹ اچھا خاصا رول پلے کر سکتی ہے. بالکل, تو یہ ایک فیکٹر ہے کہ ایجوکیشن ہے. اس کے علاوہ امپلائمنٹ جو ہے, امپلائمنٹ مطلب انمپلائڈ لوگ جو ہوں گے وہ زیادہ ایکسٹریمزم کی طرف جائیں گے, یا زیادہ پروپیگنڈا کے آگے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. تو امپلائمنٹ جو ہے, امپلائمنٹ بڑھانی چاہیے تاکہ لوگوں کے اور مواقع پیدا کرنی چاہیے تاکہ جو ہے نوجوان ہمارے مطلب ایک اسٹریم لائن ہو سکے, ایک صحیح اس میں آگے بڑھ سکے, بجائے یہ کہ وہ دوسروں کے پروپیگنڈا کا حصہ بنے اور اس کو آگے مزید آگے پھیلائیں. ابھی اگر ہم حکومت کو دیکھیں تو ابھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو, یہ میں نہیں کہوں گا کہ ہم کمپلیٹلی ان کو ایک ہم جو ہے ڈیولپ ہو گئے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ پھر سے ٹریک پہ آ گئے ہیں. ہمیں واضح نظر آ رہا ہے, اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہر بندے کو پتہ ہے کہ انفلیشن اس ٹائم جو ہے وہ ہماری اچھی خاصی نیچے آئی ہوئی ہے. انفلیشن اب اس طرح سے ہائی نہیں رہی, جو چیزیں ہیں ان کی پرائسز بھی کسی حد تک کنٹرول ہو گئی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں دیکھیں, ہم نے منرلس کے اوپر ابھی جو ہے دوبارہ ابھی شروع کیا ہے, تو پاکستان اس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے. اور اب یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے بجائے اس کے کہ پروپیگنڈس چیزوں میں پھنسیں اور اپنا وقت ضائع کریں ایسی چیزوں میں جس کا کوئی نہ تو ویلیو ہے نہ اس کا کوئی فیوچر ہے, مور ڈیولپمنٹ کی طرف اور اپنی پروگرس کی طرف دیکھیں تو میرے خیال میں زیادہ یہ ایک بہتر وہ رہے گا. ون لاسٹ تھنگ, ایک جسٹس سسٹم جو ہے پاکستان میں وہ بھی ایک مطلب آپ کا دیکھیں گے ایکسٹریمزم کی طرف لوگوں کو جاتا ہے. جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے مطلب ایک کسی کے ساتھ اگر کوئی واقعہ ہوا ہے اس کا وہ فیصلہ, اس کا عدلیہ اس کو وہ فیصلہ نہیں دے پا رہی, مطلب ہم لوکل عدالتوں کی بھی اور لوکل جسٹس سسٹم کی بھی بات کرتے ہیں, تو اس میں بھی مطلب ایک عام بندے کو انصاف اگر نہیں ملتا تو پھر وہ لیفٹ سائڈ پہ یا رانگ سائڈ کی طرف جائے گا یا وہ کسی اور ہاتھ میں چلا جائے گا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ پاکستان میں ایکسٹریمزم, مطلب ایکسٹریمزم میں ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ بھائی کوئی دہشت گرد ہیں یا طالبان ہیں, لیکن جو لوکل لیول پہ بھی ایکسٹریمزم ہو رہی ہے, مطلب مار دھاڑ ہو رہی ہے, یا وہ اس کے میں بھی ایک جسٹس سسٹم کو بھی ہم مزید بہتر ہے, اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے کہ جسٹس سسٹم جو ہے وہ بہتر بنایا جائے اور ایک عام بندے تک بھی اس کی رسائی ہو جسٹس سسٹم کی, تاکہ وہ. بہت شکریہ فرحان بھائی. دیکھا جیسے آپ نے کہ ہم ایکسٹریمزم کے اوپر بات کر رہے تھے, اور ایکسٹریمزم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کوئی آج سے نہیں ہے, اور یہ صرف 9/11 کے ساتھ بھی نہیں ہے. ایکسٹریمزم بہت پرانی ایک بیماری میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایگزسٹ کر رہی تھی. 9/11 میں صرف اس کو ایک میں کہوں گا کہ ایک انٹرنیشنل فینومینا بن گیا, جیسے دہشت گردی بھی اب ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے. تو اب اس کے اوپر میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ گھر سے شروع ہونا چاہیے. پہلے تو اپنے پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں, ان کو اتنا انگیج رکھیں کہ وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں زیادہ نہ انوالو ہوں, یا ٹیررسٹ ہوں, یا اس کے علاوہ بھی کسی غلط عناصر میں ان کے کوئی سوچ نہ جائے, یا ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو نہ ہوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اوور بینگ اے سوسائٹی بھی ہمیں اپنے آس پاس پہ نظر رکھنی چاہیے. اگر ہمیں کہیں اپنے سوسائٹی میں کہیں نظر آتا ہے کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے, غلط کام سے مراد یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ اکثر لوگ آتے ہیں اور بچوں کو ورغلاتے ہیں, یا کوئی بھی اس طرح سے ڈرگس کے معاملات میں بھی اسپیشلی, تو ہمیں اس کے اوپر ایک نظر رکھنی چاہیے, اور اپنے آس پاس کو اگر ہم محفوظ کریں گے تو پورا پاکستان جو ہے وہ محفوظ رہے گا. اگلے ایپیسوڈ تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.